جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اداکارہ نرگس کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بلکہ 2 مرتبہ اس پر بات کی کہ کس طرح خاوند نے تشدد کیا، کیوں تشدد کیا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ یقین کریں، اس کہانی کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد، اس کہانی پر بات کرنے کے بعد اور اس دکھ بھرے واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد پاکستان کی 4-5 اور ایکٹریس کے مجھے ٹیلی فون آئے، اور ان کے اگر میں نام بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، اور بیٹھ کر آگے بات کریں گی اور بتائیں گی کہ ان کی زندگی کیسے گزری، کیسے انہوں نے تشدد سہا، کیسے کیسے ٹارچر سہے انہوں نے، اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ ایک بہت مشہور گلوکارہ ہیں، کمال کی گلوکارہ ہیں، نام میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ عن قریب میرے ساتھ وہ بیٹھیں گی تو آپ ان کی کہانی ان کی زبانی سنیے گا۔ ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ تینوں چاروں نے کہا کہ آپ ہمارے نام نہ بتائیے گا جب تک ہم خود بات نہیں کریں گے۔ یعنی وہ گلوکارہ، اس کا کہنا ہے کہ کس طرح مجھے خامد نے مجبور کیا، جب میرا سارا کچھ کھا لیا اس نے، میرے خامد نے، تو کس طرح وہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کروں، یا میں پرائیویٹ محفلوں میں جاؤں، گاؤں اور ساتھ ڈانس کروں، اور کس طرح میری زندگی ان مشکل لمحوں سے میں گزری، اور کس طرح میں نے اس سے جان چھڑوائی۔ باقی جو 3 اداکارائیں ہیں، ان میں 2 تو بہت فیمس رہی ہیں، ایک بھی کافی فیمس ہے، ٹی وی کی ایک ہے بہت بڑی ایکٹریس، اور 2 فلم کی ہیں۔ یعنی میں حیران رہ گیا کہ اس معاشرے میں جب ایک عورت، پہلے تو آپ شادی نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شوبز کی لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بھی ان کے تعلقات ہوں گے کہیں، اگر آپ نے ان کے ہر ٹیلی فون کال کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا لگانا ہے، اگر آپ نے شک کرنا ہے، اگر آپ نے گھر میں کیمرے لگانے اور ہر وقت دیکھنا ہے، اگر آپ کو اپنی اس بیوی کا موبائل بزی ہو تو آپ نے بندے ملازم ایسے رکھنے کے جو ہر وقت بتائے کہ آج باجی کی فلاں سے بات ہوئی، آج آپ کی بیگم کی فلاں سے بات ہوئی۔ یہ میں ان 4 جو ایکٹریس ہیں ان کی کہانیوں میں سے نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے شک ہی کرنا ہے، اگر آپ نے موبائل کا ڈیٹا دیکھنا ہے، اگر آپ نے گھر میں کیمرے لگانے صرف اس وجہ سے کہ کہیں میری بیگم کسی اور سے تعلقات قائم نہ کر لے، اور اگر آپ نے ہر وقت یہ تانے مارنے ہیں کہ تمہارا بیک گراؤنڈ تو مجھے پتہ ہے کہ تم کہاں سے آئی، تمہارے کن کن سے تعلقات ہیں، کن کن سے تعلقات تھے اور ہیں، تو آپ نہ کریں شادیاں۔ کیوں کرتے ہیں شادیاں؟ اگر آپ شادی کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو پھر خدا کے لیے بھول جائیں ان کا ماضی، ان کو ایک چانس دیں نئی زندگی گزارنے کی۔ 4 کی میں نے کہانیاں سنی، ان 4 ایکٹریس کی، حیران رہ گیا میں کہ ہم تو کہانی کا ایک رخ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی بری ہیں یہ عورتیں، کیا ہے ان کے ساتھ، کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن جب کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں کہ کتنی دکھی ہیں یہ خواتین ہوتی ہیں، یہ گھر نہیں بسا سکتی، ان کو فیملیاں قبول نہیں کرتی، ان کو محلے والے قبول نہیں کرتے، ان کو یہ جہاں جاتی ہیں اشارے کیے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، اور جو خامد ان سے قسمیں وعدے اٹھا کر ان کو اپنے شادی ان سے کرتے ہیں، اپنے گھر لاتے ہیں، وہ چند دنوں کے بعد ہی ان کے جو چہرے سے نقاب اٹھتا ہے تو وہ کیسے نکلتے ہیں، یہ آپ کہانیاں سنیں گے حیران رہ جائیں۔ نرگس کا دیکھ لیجئے، نرگس کے جو قریبی ذرائع ہیں، یا نرگس نے جو FIR کروائی، کہانی کیا ہے کہ یہ جو خامد صاحب ہیں انہوں نے 2 سال پہلے سے اس وقت سے تشدد ان پر کرنا شروع کیا کہ جب ایک مریم نامی خاتون جو ہمارے اینکر آفتاب اقبال کی بیوی تھی اور ایکس وائف تھی، جب وہ ان کی زندگی میں آئی، نرگس کے خامد کی زندگی میں، تو نرگس کو پتہ چل گیا، اور پھر جب اس پہ جھگڑے ہونے شروع ہوئے تو تشدد شروع ہو گیا۔ اور مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر آفتاب اقبال سے ابھی بھی وہ خرچہ لے رہی، خیر یہ ان کا معاملہ ہے۔
تو ماجد بشیر اور نرگس کے تعلقات کے بارے میں، ماجد بشیر اور مریم کے تعلقات کے بارے میں جب نرگس نے ماجد بشیر سے پوچھا تو ماجد بشیر نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب ثبوت دکھائے تو پھر اندر سے وہ مرد جاگا اور اس نے بجائے اس کے کہ کچھ بتانے کے مارنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ 2 سال سے یہ تشدد کا سلسلہ جاری، اور 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ مجھے کہانی نرگس کے بھائی نے بھیجی ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ماجد بشیر نے خانہ کعبہ میں قسم اٹھا کر، یعنی عمرے پہ گئے ہوئے تھے، کہ نرگس کو یقین دلایا کہ اس کے اور مریم کے تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ جب نرگس کینیڈا میں تھی تو ماجد بشیر اس کے فارم ہاؤس پر اس دوسری خاتون کو اس نے ٹھہرایا ہوا تھا، جس پر سوال کرنے کی وجہ سے نرگس کو دوبارہ تشدد سہنا پڑا۔ نرگس کے پاس ماجد بشیر اور اس کے خاتون کے تعلقات کے سب ثبوت موجود ہیں، جنہیں وہ میڈیا کے سامنے لانے والی ہیں۔ ماجد بشیر، نرگس کی والدہ اور مرحومہ بہن سمینہ، جو ان کی نرگس کی بہن فوت ہو گئی ہے، کا مجموعی طور پر 40 لاکھ کا مقروض بھی ہے، جبکہ 1 کروڑ روپے نرگس نے ماجد بشیر کو اپنی گارنٹی پر ادھار دلوا رکھا ہے۔ ماجد بشیر کے بھائی کے بینک لاکر میں نرگس کا 100 تولے کا سونا بھی موجود ہے۔ ماجد بشیر اور جو دوسری خاتون کے تعلقات کا بھید کھلنے کے بعد نرگس پر تشدد کر کے اس کا فارم ہاؤس اور برکی روڈ پر 9 کنال زمین اپنے نام کروانا چاہتا تھا، تاکہ نرگس کو طلاق دے کر وہ دوسری خاتون سے شادی کر سکے۔ نرگس کا موقف یہ تھا کہ یہ جائیداد اس کے بچوں کی امانت ہے، وہ کس صورت اسے ٹرانسفر نہیں کرے گی۔ وقوعہ کے روز 1 نومبر کی صبح ماجد بشیر نرگس سے دوبارہ اس نے یعنی پیسے مانگنے شروع کیے اور مجبور کیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے بعد تشدد کیا۔ اچھا، اس موقع پر نرگس کی ملازمہ رابعہ نے چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس وقت باہر گیٹ پر ماجد بشیر کے گن مین موجود تھے، لیکن کسی نے بھی نرگس کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ وقوعہ کے وقت نرگس کا بھانجا عمر بھی اس موقع پر موجود تھا، جسے اندر نہ جانے دیا گیا۔ وقوعہ کی خبر ملتے ہی نرگس کا بھائی، باپ، بھابھی، والدہ موقع پر پہنچے۔ ماجد بشیر نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت نہ دی، جس پر نرگس کی فیملی نے 15 پر پولیس کو اطلاع دی۔ علاقے کی پولیس موقع پر پہنچی، جسے ماجد بشیر نے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا اور نرگس کو کہا کہ دیکھا میں کتنا بااثر ہوں، جس پر نرگس نے اپنے تشدد زدہ چہرے کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو معاملہ پنجاب حکومت کے نوٹس میں آیا اور پنجاب حکومت نے ایکشن لیا اور پولیس پہنچی۔ ہنا پرویز بٹ کا سنا ہے کہ اس میں پازیٹیو کردار ہے، انہوں نے فوراً نرگس سے رابطہ کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پتہ چلا، تو جس کے بعد پولیس آئی اور نرگس کا بیان قلم بند کیا اور قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ رات کو 11 بجے نرگس کا میڈیکل میاں منشی اسپتال سے ہوا۔ رات کو ہی ایک ایس پی کی سربراہی میں پولیس نے ہربنس پورہ میں ماجد بشیر اور اس کی بہن کے گھر پر چھاپے مارے، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی کیونکہ ملزم تالے لگا کر فرار ہو چکے تھے۔ نرگس چونکہ کینیڈین شہری ہے، اس لیے کینیڈین ایمبیسی نے بھی ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نرگس نے فوری ایکشن لینے اور پروٹیکشن کے لیے فورس مہیا کرنے پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا، اور نرگس کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ طبیعت کی بحالی کے بعد میڈیا کے سامنے سارے حقائق رکھیں گے۔ یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو میں بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اور ان 4 خواتین کی کہانیاں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ اتنے ہی پوتر ہیں، اگر آپ اتنے ہی پاک دامن ہیں، اگر آپ اتنے ہی آپ کو لوگوں کے تانوں کی فکر ہوتی ہے، تو پھر شادیاں نہ کریں شوبز میں، اور اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر مرد بنیں اور نبھائیں۔ پھر یہ نہیں کہ آپ پیسے پوسے کھا لیں اپنی بیوی کے، پھر اگلی سے تعلقات قائم کر لیں، اور پھر جو کچھ اس کے نام ہے وہ ہتھیانا چاہتے ہیں ہتھیا لیں، اور اگر نہ آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں تو جانوروں کی طرح ماریں۔ ہمارا معاشرہ بلا شبہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ پاکستان زندہ۔